آپ کے خیال میں ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں سرکاری افسر کے پاس فائلوں کا ڈھیر ہوگا. پھر جناب یعنی ریڈ ایریاز، ریڈ زونز، اورنج زون اور اسلام آباد میں پھر سے دفعہ انہوں نے ایسے کیا تھا کہ IN2 سے 2-3 کیسز ایکسٹریٹس ہیں انہوں کو یا ہم خود اسکول کو اوپن کرنے کے لیے بند کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ نے اس یقین دہانی پہ اسکول کھولنے کی اجازت دی کام ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن پاکستان میں کووڈ ویکسین لگانے کا جو ریشو ہے وہ تقریباً 13,000 جس پوسٹ پہ لیے ہوئے ہم نے ان کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھایا، ان کی سروسز کو آپ نے نجی تعلیمی اداروں کی آواز بنایا اور یہ ہمارے لیے استعمال کیا. تو میں نے پہلے بھی گزارش کی جب آپ ان کا ویٹ کر رہے تھے اوپر استعمال کے لیے کہ ہمارا یہ وینیو آپ کی یہ آمد لنچ اور نماز کے بعد بھی جاری رہے گی. اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر بابر صاحب اور ان کے انتہائی قابل احترام کلیگز جو پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پورے ملک سے، مجھے یہاں آنے سے پہلے یہ اندازہ تو نہیں تھا کہ یہاں پہ اور بہت کچھ پہلے سے ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے سارے ساتھی اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ بھی آج ان کی میٹنگ میں تھا جب ان کی بار بار کال آ رہی تھی تو میں نے کہا میں اٹھ کے آتا ہوں. لیکن مجھے یہاں آ کے اندازہ ہوا کہ آپ کا اپنا ایجنڈا بہت امپورٹنٹ تھا. اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں وہ شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ سنگل نیشنل کریکولم پہ اب بہت ملک کے اندر بات چیت ہو چکی ہے. تو لیکن پھر بھی اب کیونکہ ڈاکٹر بابر صاحب کی خواہش تھی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں لمبی چوڑی بات پھر اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ اپنے ایجنڈے پہ کام کریں کیونکہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کے مسائل یا ان کی جو ایشو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ ڈسکس بھی کریں اور ایک اپنا لائے عمل بنائیں. تو میں بہت مختصر صاحب کے سامنے رکھوں گا. جس طرح آپ کا ایک بہت بڑا پرائرٹی ایجنڈا ہے یہاں آنے کا، حکومت کا بھی ایک بہت بڑا پرائرٹی ایجنڈا تھا جب وہ حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد. اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کی خواہش یہ تھی کہ اس ملک میں ایک نصاب جو ہے وہ نافذ ہو، ایک نصاب کی وہ بات کرتے رہے. اور جس دن وہ حکومت میں آئے اس کے میرے خیال میں آنے کے 4 یا 5 دن بعد انہوں نے ہم سے اس پہ باقاعدہ بریفنگ لی اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ان کی پرائرٹی تعلیم میں ہے تھوڑی بہت، پلس ان کی پرائرٹی سنگل نیشنل کریکولم بہرحال ہے کیونکہ انہوں نے پہلی کیبنٹ میٹنگ میں ہی ہمیں بلا کے یہ کہا کہ میرا ایجنڈا یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنگل نیشنل کریکولم پہ ہم نے 3 سال سے کام کیا اور تقریباً 3.25 سال ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ 1 سال بعد یہ کام اپنی جو آخری لاسٹ اس کی فیز ہے اس کو وہ مکمل کر لے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑا بہت یہ کروں. بنیادی طور پہ یہ 2-3 وجہ ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کیوں ہے. اچھا یہ جو ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں کہے جس دن یہ کام ہمارے ذمہ لگایا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ 1 ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس ملک میں آنا چاہیے لیکن 3 حصے اس میں ہوں، نصاب بھی ہو اور ایک نصاب ہو اور میڈیم آف انسٹرکشن پہ بھی انہوں نے بات کی اور کامن پلیٹ فارم آف اسیسمنٹ. یہ 2-3 چیزیں ویسے بھی کوالٹی ایجوکیشن کی 2-3 ہی چیزیں ہیں جن میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ آج ہم یہاں پہ ہیں یہ وہ گفٹ ہے جو کہ انگریز جب 47 میں گئے تو اس ملک میں وہ یہ 3 چیزیں چھوڑ کے گئے. اور یہ 3 نظام اس وقت ویسے تو 5 ہیں میری ریسرچ کے مطابق. تعلیم میں وزارت تعلیم میں میرے 34 سال 5 جولائی کو مکمل ہو جائیں گے. 34 سال وزارت تعلیم کے ساتھ کسی نہ کسی حیثیت میں رہنے کے. تو لیکن یہ میرے خیال میں اس وقت 3 ایسے نظام ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. اگر آپ اوپر پورا دیکھیں تو میں نے 3 چیزیں دکھائی ہیں. ایک بلڈنگ ہے اور آگے کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے اور سہولتیں ہیں. یہ سرکار ہے.
یہ پبلک سکول سسٹم ہے جو اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس پبلک سکول کے ساتھ ہم نے جو لو کاسٹ پرائیویٹ سکول ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ وہی والا کام کر رہے ہیں جو قوم کے لیے انہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے آپ اس نظام کا حصہ ہیں جو شروع میں ہے، جہاں کچھ سہولتیں ہیں بھی، کچھ کا فقدان بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑا کام جس کو میں کہتا ہوں پورے ملک میں 94% وہ سرکار اور آپ لوگ ہیں جو اس ملک کی تعلیم کو چلا رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو ان 94% میں تقریباً 4% مدارس کا حصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا ایک ایلیٹ سکول سسٹم ہے ان کا حصہ بھی اس ملک میں موجود ہے، جو ہم نے کیلکولیٹ یا ہمارے اعداد و شمار کہتے ہیں وہ تقریباً 1.7 ہے. 1.7 سے زیادہ ایلیٹ سکول اس ملک میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. ان کا اثر رسوخ تو زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اصل جو اس ملک کے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں یا تعلیم دے رہے ہیں وہ پبلک سیکٹر ہے، اور آپ ہیں پرائیویٹ سیکٹر کا وہ حصہ جو کہ لوگوں کی ضروریات کے مطابق تعلیم کو بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے آپ نے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کا نظام جو ہے یا آپ کی تعلیم عام آدمی کی پہنچ میں بھی ہے. تو اس لیے ہم نے پہلے تو رکھا یہ ہمارا وہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر جو اس کام کو 94% کو کرتا ہے. دوسرے میں آپ دیکھیں تو وہ 1.7% جو ہمارا نظام ہے وہ یہ میں نے ایک سکول کی بلڈنگ جو پنڈی کی ہے وہ آپ ہمارے جو بھائی ہیں میڈیا والے ان سے آپ یہ نہ رکھیں توقع کہ وہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، تو اب آپ نے ان کو بلایا تو ان کی بات بھی آپ سنیں گے اور ہم بھی سنیں گے. اور تیسرا آپ اگر نظام دیکھیں تو وہ دینی مدارس کا ہے. آپ اس کی کلاس روم دیکھتے ہیں، آپ ان کے پڑھنے پڑھانے کے طریقے، ان کی سہولتیں وہ موجود ہیں. اور یہ 3 وہ نظام ہے جو 1947 میں ہمیں ملے، پبلک سکول اور لو کاسٹ پرائیویٹ سکول، جس کو میجارٹی آف دا پاپولیشن آف دا کنٹری یہ ان کو کیٹر کرتے رہے. انگریز جو اپنے ساتھ نظام لایا تھا اپنے لیے اور چند مخصوص وڈیروں کے لیے وہ درمیان والا ہے، اور پھر دینی تعلیم کے لیے بھی ایک اسٹریم اس وقت موجود تھی اور انہوں نے پروموٹ کیا دینی مدارس کو بھی. ایک وقت میں اگر آپ 1838 میں دیکھیں تو اس پورے ریجن میں 6 مدرسے تھے، اب میرے خیال میں لاکھوں میں ہیں. پاکستان نہیں، میں اس پورے ریجن کی لاکھوں میں ہیں اس کی تعداد ہے. اور وہ لیکن اس نے جب یہ سسٹم بنایا تو اس نے اپنے مقاصد ڈیفائن کیے کہ جو عام پبلک ہے وہ ہمارے لیے کچھ لوگ تیار کریں گے، اور ایلیٹ جو ہے وہ حکمرانی کے لیے ہوں گے، اور مدارس میں جو لوگ ہوں گے وہ بس امام مسجد سے آگے یا نکاح یا افسر منیز ان کو ادھر رکھ دیا، اس بالکل ایکسکلوڈ کر دیا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ، اور یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ 2018 کے شروع میں ہم نے وزارت تعلیم ایک تجربہ کیا. میں نے 3 بچے بلائے وہاں پہ. ایک بچہ جس نے FSC کیا ہوا تھا بہت اچھے ادارے کے اسلام آباد، ایک بچہ جس نے A لیول کیا ہوا تھا اس کو بھی بلایا، اور ایک بچہ جس نے درس نظامی کے 7 سال مکمل کر لیے تھے وہ بھی بلایا. اور میں نے ان تینوں کو اس طرح کا ہمارا کمیٹی روم ہے وزارت میں، اس میں بٹھا دیا، 4 ٹاپک دیے. میں نے کہا بیٹا آپ سارے یہاں پہ آرام سے بیٹھیں، ریلیکس، تینوں ان 4 ٹاپک پہ آپ گفتگو کر کے اور مجھے ایک اپنی ریکمنڈیشن دیں کہ آپ کی کیا ریکمنڈیشن. لیکن 3 سے 4 گھنٹے کی سٹنگ تھی، ساری ارینجمنٹ ان کے لیے وہاں کی ہوئی تھی تاکہ وہ ایک بالکل انفارمل سسٹم میں ڈسکشن کریں. مختصر یہ بتا رہا ہوں کہ 45 منٹ بعد مجھے نیب قاسم نے کہا کہ سر بچے بلا رہے ہیں. جب میں واپس آیا تو وہ 3 بچے ایک دوسرے کی طرف ناراضگی کی سے بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ بہت خوش چھوڑ کے گیا تھا. تو امیڈیٹ A لیول والے بچے نے مدرسے کے بچے کی طرف فون اشارہ کر کے کہا سر، اس نے انگریزی میں کہا جس کا ترجمہ اس نے یہ بتایا کہ سر یہ کس دنیا کا بچہ آپ لے آئے ہیں، یہ تو he doesn't know anything، دنیا کہاں ہے اور یہ کس چیز، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور مدرسے والے بڑے بھی سخت ہوتے ہیں. ان کا سر یہ کس
ملک کے کلچر کی بات کر رہا ہے، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ریئیکٹ کیا۔ اور جو تیسرا بچہ تھا جس کو آپ اور میں، آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں، ہم وہ لوگ ہیں ایف ایس سی والے درمیان میں، وہ دونوں طرف دیکھ رہا تھا، کبھی اس کا منہ دیکھے کبھی اس کا منہ دیکھے۔ میں کہا بیٹا تو بھی بول کے آتا، سر میں کیا بولوں، یہ ایک اور ایکسٹریم پہ ہے، یہ ایک اور ایکسٹریم پہ، ہم تو درمیان والے ہیں۔ میں نے مسجد میں قرآن بھی پڑھا ہے اور اچھے ادارے میں ایف ایس سی بھی کی ہے، تو میں تو ایک ماڈریٹ سسٹم کی بات۔ تو یعنی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ 3 بچے 4 گھنٹے اکٹھے نہیں بیٹھ سکے، اور یہی 3 بچے اس معاشرے کا پلر ہیں۔ مدارس میں جو لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں، لو کاسٹ اور پرائیویٹ پبلک سکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، اور ایلیٹ، اگر وہ 3 بچے اس جگہ اکٹھے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے 3-4 گھنٹے کے لیے، تو معاشرے کے اندر 3 ڈفرینٹ طبقے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ آپس میں بات کرنے کے لیے کبھی بھی بہت کمپرومائزنگ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس نظام کے لیے ہم نے کہا کہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے۔ تو اس نظام کے اندر معاشرے میں ایک بڑی ڈسپیرٹی ہے، ہر آدمی اپنے ایک دوسرے کو طرف دیکھ رہا ہے، اور تینوں جو ہیں، یہ آپ نے 3 تصویریں دیکھیں، یہ سب سے بڑا بلاک وہ ہے جس میں آپ اور پبلک سکول ہیں، وہ درمیان میں جو چھوٹا بلاک ہے اس میں وہ ایلیٹ سکول اور وہ مدارس ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کے معاشرے میں یہ 3 طبقے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہ 3 نظام تعلیم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہم نے حکومت کو کہا کہ چلیں ہم ایک نصاب بنائیں گے جو تینوں کے لیے ہوگا، اور یہ پرائم منسٹر نے ہمیں کیٹیگوریکلی انشور کیا کہ آئی ایم ود یو، یہ سب میں نافذ ہوگا۔ اور حقیقت میں اب انشاءاللہ اس کا وقت آ گیا ہے کہ یہ سب میں نافذ ہوگا 1 اگست سے۔ ہم نے یہ پلاننگ دی کہ آپ کی حکومت 5 سال کی ہے، 5 سال میں یہ ٹاسک ہم مکمل کریں گے، اور پری 1 to 5 6 جماعتوں کا نصاب ہم بنائیں گے، اور پھر اس سال یعنی 21 کے اکیڈیمک سیشن میں وہ نافذ ہوگا، اور 22 میں 6 سے 8ویں کا ہوگا، اور 9ویں سے 12ویں کا 23 میں ہوگا۔ اس طرح ہم نے ایک پورا حکومت کو پلان دیا اس کے مطابق۔ لیکن تبدیلی ہم نے یہ کی، آج تک اس ملک میں نصاب بنتا رہا، بس نصاب، میں کیونکہ خود کریکولم کا 2006 کا بھی میں رہا، نصاب بنتا تھا، وہ کتابیں چھوڑ جاتے تھے، پھر کچھ جگہوں پہ کتابیں، 2006 کا نصاب آج بھی پورے ملک میں اس طرح سے نافذ نہیں ہوا، اس کے مطابق کتابیں یا ٹیکسٹ بکس بنی ہوں اور باقی چیزیں بنی ہوں، نہیں، کچھ نے بنا لی سوائے کے پی ٹاپ پہ، آپ پنجاب میں بھی تقریباً 9۔ لیکن ہم نے کہا کہ حکومت کو پالیسی لکھ کے دی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے خالی نصاب بنا کے چھوڑ دیں، ہم کوالٹی ایجوکیشن کے 4 کمپوننٹ ہیں، نصاب بھی ہے، کتاب بھی ہے، استاد بھی ہے، اور اسسمنٹ بھی ہے، تو یہ 4 کام ہم کریں گے۔ اور الحمدللہ آج میں یہاں سب کے سامنے اناؤنس کرتا ہوں کہ جو ہمارا پہلا فیز تھا پری 1 to 5 6 جماعتوں کا نصاب بھی بن گیا، ماڈل کتابیں بھی بن گئی، اور پرائیویٹ سیکٹر کی بہت سی کتابوں کو بھی چند دنوں میں ہم این او سی دے رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں، لیکن وہ بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم۔ ملٹیپل بکس اویلیبل ہوں گی آپ کو، اگلے 2 ہفتوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آکسفورڈ بھی، کیمبرج بھی، فلاں بھی، جتنے بھی یہ پبلشر ہیں وہ ان کی کتابیں آپ تقریباً فائنل سٹیج سے گزر رہی ہیں، آپ جس کو مرضی لگا سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس ایک سہولت ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں نصاب کے ساتھ ہم نے بنانا تھا کہ کتاب بھی بنی ہے تو ٹیچر کو کیا کریں جس نے یہ سارا کچھ، تو ہم نے ٹیچر ٹریننگ ماڈیولز بھی بنا لی ہیں، سنگل نیشنل کریکولم پری 1 to 5 سب صوبوں کو دے دی ہیں۔ پنجاب نے شاید ٹریننگ کا پورا شیڈول بھی اناؤنس کر دیا، ابھی کے پی بھی کر رہا ہے باقی، اور ابھی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اویلیبل ہوں گے، اگلے ہفتے سے وہ ماڈول آپ کے پاس بھی ہیں، آپ بھی اگر اپنی ٹریننگ کرانا چاہیں تو وہ اب آپ کو ہماری طرف سے وہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں، جو کرنا چاہے کریں۔ اور جو اسیسمنٹ ہے، ہم اس ٹریڈیشنل اسیسمنٹ سے بھی باہر آ رہے ہیں، وہ جو پرانے زمانے کا 100 نمبر کا پیپر ہوتا تھا اور اوپر ایک فقرہ، جو مجھے آج بھی یاد ہے، میری عمر تقریباً 62 سال ہو گئی ہے، آج بھی مجھے یاد ہے کہ there are 10 questions and you have to attempt 5. Question number 1 is compulsory, all questions carry equal marks۔ تو یہ والا کام ہم نے ختم کر دیا۔ ابھی آپ ہماری کتاب دیکھیں گے 100% بدل گئی ہے، 99.9 نہیں، ہماری جو ماڈل ٹیکسٹ بکس ہے آپ دیکھیں گے 1 پیج کا لیسن ہے، 20 پیج کی ایکسرسائز ہے، سارا کریٹیکل تھنکنگ، اور استاد اب ایک سہولت کار ہوگا، فیسیلیٹیٹر ہوگا،
ڈکٹیٹر نہیں, چاک اینڈ ٹاک والی باتیں اب ان کتابوں پہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ساری کتابیں ایکٹیویٹی بیسڈ ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یو ول فائنڈ دا بیسٹ بک ان دا مارکیٹ. یہ میرا اپنا کلیم ہے اس لیے کہ میں نے بنائی ہیں اور پورا ملک اس میں انوالو ہوا ہے. تو اس کے بعد یعنی ہم نے اس سے آگے ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ جب اسیسمنٹ اس لیے ہم نے چینج کی کہ اب وہ کام نہ کریں کہ سال کے آخر میں ایک امتحان لے لیں, 100 نمبروں کا پرچہ ہے, 90 والا بڑا زبردست. ہم کہہ رہے ہیں کنٹینیوس اسیسمنٹ, پورا سال بچہ اسیس کریں, اس کا ایٹیچیوڈ اسیس کریں, اس کی پرسنالٹی اسیس کریں, اس کی لرننگ اچیومنٹ اسیس کریں, اس کی کمیونیکیشن سکل, اس کی کریٹو سکل, یہ ساری چیزیں اسیس کریں اس اسیسمنٹ فریم ورک میں, جو کہ انشاءاللہ پاکستان میں بن کے آپ سب کو اویلیبل ہوگا اگست میں. بیفور جیسے ہی آپ کا سیشن شروع ہوگا اسیسمنٹ فریم ورک بھی آپ کو اویلیبل ہوگا. تو ہم نے یہ 4 چیزیں دی ہیں, چاروں چیزیں تیار ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ سب کو مل گئی ہیں. لمبا پروسیس ہے, اس پہ کوئی کہانی نہیں سناتا. نیشنل کریکولم کونسل بنی, آئی پی ایم سی بنی, سارے صوبوں میں کمیٹیاں بنی, وہاں پہ کام ہوا, پھر پروونشل ایریا ورکشاپس ہوئیں, نیشنل کانفرنس ہوئیں. یہ سارے ادارے ہیں جن سے ہم ان پٹ لے کے ہم نے نصاب بنایا. یہ ہمارا پروسیس تھا. جی میں سوال آخر میں لوں گا تاکہ نہیں وہ ریلیٹڈ ہی سوال ہوں گے, ورنہ پھر آپ پہلے ہی بڑے اوکھے بیٹھے ہوئے ہیں تو مزید پھر آپ کے کچھ 2-4 بندے رہ گئے وہ بھی نوٹ کے چلے گئے. تو آپ میں چاہتا ہوں کہ میں مجھے انہوں نے بلایا زبردستی ہے, لیکن میں اپنی بات آپ کو بتا ہی دوں. اگر کچھ چاند ایک تو انٹرسٹڈ ہوں گے نا, سارے نہ بھی صحیح, چاند ایک کا شوق ہوگا کہ وہ سنیں. لیکن ہم نے نصاب بنانے سے پہلے پاکستانی نصاب کا موازنہ کیا, سنگاپور کے ساتھ بھی, کیمبرج کے ساتھ بھی, اپنے ریجن کے نصابات کو بھی دیکھا اور پتہ چلا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اس سے آگے ہم نے کام شروع کیا جی. لیکن اس نصاب میں ہم نے چند نئی باتیں بھی ڈالی ہیں. لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن آپ کو جگہ جگہ ملے گی. SDGs ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے, وہ آپ کو ملے گا. اور کریٹیکل تھنکنگ پورا نصاب آپ کا اس کے ارد گرد گھومے گا. اور یہ ہم نے بنیادی تھی کہ ہمارا نصاب ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ بنیاد ہوگا, اس سے ہم آگے نہیں جائیں گے, اس کی وائلیشن نہیں ہوگی. اسی قائد اور اقبال کو ہم نے شامل کیا. اور اگر آپ نیچے یہ پوری پڑھیں تو ہم نے تقریباً 15-20 بنیادی چیزوں کو ہم نے بنیاد بنا کے نصاب بنایا, ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور تقریباً 100% چینج. اور ڈاکومنٹ بھی ہمارے پاس تھے, ان کی بنیاد پہ بھی ہم نے اس کو اسیس کیا. اور یہ کریکولم کے سٹرکچر کو بھی ہم نے بنیاد بنا کے ہم نے سارا کام کیا. اور SNC میں یہ باتیں آپ کی دلچسپی کی ہیں, یہ سن لیں ضرور اگر آپ کے اسکول ہیں تو. پہلی بات یہ کہ اب پاکستان میں انگلش کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ اب کتاب اور نالج کے طور پہ نہیں پڑھائیں گے. اب پاکستان میں انگریزی نئے نصاب اور نئی کتابوں کے مطابق یو ہیو ٹو ٹیچ دا انگلش ایز اے لینگویج. وہ جو پہلا تھا ایز اے سبجیکٹ, ایز اے فرق کیا ہے, موٹا سا فرق ہے. اس میں ہم تعلیم اندھا دھند دیتے تھے. اس میں 4 سکل آپ پڑھائیں گے کہ آپ کا بچہ ٹیچنگ, اس کی لسننگ سکل, ریڈنگ سکل, رائٹنگ سکل اور اسپیکنگ سکل. یہ پورا نصاب اور کتاب ان 4 سکل پہ. ہمارے ہاں میں پبلک سروس کمیشن میں امتحان لینے جاتا ہوں یا انٹرویو لینے جاتا ہوں, بعض دفعہ جی آپ نے کیا کیا, میں نے MA لٹریچر میں کیا ہوا ہے جی. 5 منٹ اپنے آپ کو انگریزی میں متعارف کرائیں تو کہتا ہے جی مائی نیم از فتح محمد, مائی فادر نیم از خان بہادر. سر آگے میں اردو میں بات کر لوں, میں کہ بیٹا کر لوں. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ اور میری پروڈکٹ یہ ہے, اس لیے کہ ہم سبجیکٹ پڑھاتے رہے, بچے کی کمیونیکیشن ہم نے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب پہلے دن سے آپ کا بچہ, اور یہ جو 1.7 آپ کو کیوں اپنے آپ کو ممیز کرتے ہیں کہ وہ پہلے دن سے اسکل پہ کام شروع کر دیتے ہیں. اور بچہ گھر آ کے ان پڑھ ماں باپ ہوتے ہیں, دولت مند ہوتے ہیں, راجہ بازار میں دکان ہے, بہت کاروبار, تو 20 تو 25,000 دے دی. بچہ گھر میں آ کے تھوڑی سی انگریزی بولتا ہے, کہتا ہے دیکھ یار یہ ہے اسکول, وہ کیا اسکول ہے بابر صاحب والی, یہ ہے اسکول. تو یہ ہے والے اسکول کی ہم نے بھی ابھی پورا چینج کیا. اب ہمارے بچے کو سکلز آنی چاہیے تاکہ وہ آگے جائے تو اس کا پتہ لگے. اسلامیات پہلے 3 سے ہوتی سے اب 1 سے ہوگی پورے ملک میں. ہم نے یہ جو غیر مسلم بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے کام کیا, اور ان کے اپنے مذاہب ان کو پڑھانے کے لیے ہم نے ریلیجیس ایجوکیشن الگ بنا دی. کرسچینٹی الگ سبجیکٹ ہے, الگ اس کا نصاب کتاب ہوگی. ہندوازم پہ ہے, سکھ ازم پہ ہے, کلاش پہ ہے, بھائی پہ. ان کو بھی ہم نے کہا کہ ان کے بچے جب آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں مسلمان بچے, تو ان کو وہ بھی ایک نصاب موجود ہو.
सोशल स्टडीज़ हमने तब्दील किया है, मैथ को इंटरनेशनली हमने असेस किया है। हमारा मैथ अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान साइंस और मैथ इंग्लिश तीनों पाकिस्तान कल्चर के साथ कंपेटेबल हैं। कैम्ब्रिज ने हमें इस पूरा पे असेस करके हमारे साथ बात की, क्योंकि वो हमारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे और उन्होंने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी पाया। इंशाल्लाह वो आप देखेंगे जब आपके हाथ में आएगा जी। तो ये नई चीज़ें हैं, इस पर भी मैं कहानी नहीं सुनाता। अगर आपसे कोई सवाल हमसे सवाल को करता है कि इस निसाब में पहले में फ़र्क क्या है, तो हमने कहते हैं ये मोटे मोटे 12 फ़र्क हैं जो आपके साथ मौजूद हैं। आपके टाइम को सामने रखते हुए इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। बहरहाल निसाब बन गया है, ये हमारी अचीवमेंट है। किताबें बन गई हैं, टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल बन गए हैं, असेसमेंट फ्रेमवर्क 2 जुलाई को बन जाएगा और ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह आज से चंद दिनों बाद। लेकिन 3 चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं। किताबें इस्लामाबाद की हद तक तो नेशनल बुक फाउंडेशन भी बना रहे, और आज हमने एक और फैसला भी किया है, जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं अगर उनमें से कोई चाहता है कि हमारी किताबें मुफ्त मिलें, हम उनको बनी बनाई किताबें दें और वो खुद छापें, हम वो भी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इसका ऐलान वज़ीर साहब करेंगे आज कि ताकि कोई भी अगर चाहता है तो वो भी छाप ले, ताकि ये ना हो कि कंपटीशन में कोई लोग पीछे रह जाएं। लेकिन प्राइवेट पब्लिशर की एक पूरी यलगार आई है और हमने उन सबको NOC देने का फैसला सूबों में तो कई को मिल भी किया है। फेडरल में अभी मेरे पास चंद एक लोग आ चुके हैं। चंद दिनों में हम उनको छोटी सी रैपिड असेसमेंट करके अगर उनकी किताबें सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बनी हैं उनको भी NOC देंगे। आपके पास चॉइसेस होंगी जिसको आप मर्जी इख्तियार करेंगे। ये लैंग्वेज वाला मसला भी था, हमने इस पर बहुत मेहनत की, लेकिन फाइनली जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि हमने अब कह दी है कि मैथ और साइंस और इंग्लिश, ये 3 इंग्लिश में सब्जेक्ट में किताबें भी अवेलेबल हैं। पहले फैसला हुकूमत ने किया था क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का फैसला था कि सारे सब्जेक्ट उर्दू में। फिर हम वज़ीर-ए-आज़म के पास ले गए और वहाँ जाके इस पर बात हुई, सब सूबों को भी एग्री किया, प्राइवेट सेक्टर, एलीट स्कूल भी और बीकन ये सब आए। उन्होंने कहा जी अगर आप मैथ और साइंस इंग्लिश में कर दें तो हम 100% करिकुलम। और अभी अच्छी खबरें ये हैं कि चंद एलीट स्कूल ने हमारी किताबों को भी एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया और वो अपने तौर पे हम उनको प्रिंटिंग की इजाज़त भी दे रहे हैं और वो लगा रहे हैं। तो बहरहाल एक इशू दरमियान में उभरा, आप लोगों की तरफ से भी आया कुछ और की, कि सोशल स्टडीज़ हमारे बच्चे तीसरी तक तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अब एकदम चौथी में हमने उर्दू में कर दी थी। तो इसका भी नोटिफिकेशन हमने इशू कर दिया पिछले ईद से 1 हफ्ता पहले। और अब आपको जो सोशल स्टडीज़ है जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं चौथी और 5वीं वो भी इंग्लिश में अवेलेबल होगी। हमने अपनी किताब को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और प्राइवेट पब्लिशर को भी कह दिया कि वो सबको मुहैया करें ताकि ये मसला ना हो। लेकिन आइंदा जो है जनरल नॉलेज 1 to ऑनवर्ड वो उर्दू में होगा, वो इंग्लिश में नहीं है। ये मैंने बात कर ली है, टेक्स्ट बुक पे होगी ये बात। हमारी टेक्स्ट बुक्स ज़रा मैंने इस पर भी ज़बानी बात कर ली है, मज़ीद आपसे मैं इस पर टाइम नहीं लेना चाहता। ये चंद मैंने मिसालें दी हैं जो आपको अभी वक्त आपका बहुत कीमती है, उसको ज़ाया नहीं करते। ये आप जब किताबें देखेंगे तो डिफरेंट क्यों हैं, वो डिफरेंट किताबों की हमने चंद मिसालें दी हैं। और इंक्लूजन पे हमने बात की है, साइंस पे बात की है, लाइफ स्किल पे बात की है। ये वो 5 नए मज़हब जो अलग से हैं उनके निसाब भी अलग बने, उनकी किताबें उनके बच्चों के लिए भी अवेलेबल होंगी इस्लामियात की जगह। टीचर ट्रेनिंग में भी मैंने बात कर ली, असेसमेंट पे भी। और आखिरी बात, ये बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ये 6ठी से 8वीं का निसाब भी मुकम्मल हो गया है। 8 महीने लगे हैं, पूरे मुल्क ने इस पर काम किया है। आपके प्राइवेट स्कूलों का इनपुट बेपनाह है, इनकी टीम ने पूरे मुल्क से लेके हमें दिया है। और इसी तरीके से 36 इदारे, 4 सूबे, 2 एरिया, आर्मी पब्लिक स्कूल, कैंट एंड गैरिजन, ऑल एलीट स्कूल ऑलमोस्ट सीरीज़ जो बड़ी हैं, बीकन सिटी, सब ये सब उसमें शामिल रहे। एक साहब यहाँ बैठे सारे ला रहे हैं, अब तो अलमास साहब के साथ काम करते हैं, लेकिन ये भी पिछले 5 साल से ये सिटी स्कूल के थे और अब यहाँ आ गए हैं माशाल्लाह। इन्होंने बहुत काम किया साइंस मैथ में। तो ये करिकुलम भी तैयार हो गया है और इसकी कॉन्फ्रेंस है 24 से 29 इस्लामाबाद में। पूरा मुल्क उसमें आएगा, आपकी रिप्रेजेंटेशन इधर से भी आ गई है। इसमें प्राइवेट स्कूल, सारे सूबे, तमाम 5 दिन इस्लामाबाद में बैठेंगे और जो 8 महीने में उन्होंने निसाब का एक ड्राफ्ट बनाया है
पहले हमने 0 ड्राफ्ट भेजा, फिर ड्राफ्ट 1 बना, और अब वो बैठ के यहाँ फाइनल करेंगे और अप्रूव करेंगे, कंसेंसस करेंगे। उसके बाद फिर जो है ये निसाब 6ठी का 8वीं का भी इस मुल्क में अवेलेबल होगा आगे चलने के लिए इंशाअल्लाह जी। तो मैं यहाँ ही भी अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अगर कोई आपका सवाल है तो वो मैं जवाब दे दूँगा जी। सवाल भी इतने कम रखें ताकि आपका वक्त बच सके। एक सवाल आ ये 3 सवाल है सर। एक पहले ये आपने टीचर ट्रेनिंग का कहा, तो ये सारे मुल्क में लाखों असातिज़ा काम है, उनकी ट्रेनिंग के लिए साल लग जाएंगे आपको इसकी साफ करवाने के लिए। एक तो मेरे लिए इसका जवाब देना है। दूसरी बात ये कि आपके जो निसाब है इसका रोशनी स्कूल वाला तो सिस्टम ही हो जाएगा, गवर्नमेंट की कि वो रोशनी स्कूल बंद हो गए सारा कुछ। तीसरी बात ये सर कि जो नया निसाब आप ला रहे ये भी है और किताबों में आया है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकाल दिया गया। अगर ऐसी चीज़ें आई तो मजहबी जुलूस शुरू हो जाएंगे, तो फिर मुल्क कहीं से कहीं चला जाएगा। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि मजहब का नाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और ये जो चीज़ें बुनियादी इस्लामी ये अगर होगी ना तो फिर मुल्क कहीं का नहीं रहेगा। इस पर आपने गौर करना है बस। थैंक यू। मैं गौर नहीं करूँगा, इसका जवाब देता हूँ बड़ा क्लियर। ये जो बात आपने की है ये 100% झूठ है, 99.9 नहीं, 100% झूठ है। नंबर जिन्होंने कहा सोशल मीडिया 100% झूठ है। इसके ऑपोजिट है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डायरेक्टिव दिया राइटिंग में, ये मल्टी सोशल मीडिया में भी पड़ा, पूरी दुनिया के पास है, कि सीरत और नबी को डबल कर दें। आप इस्लामियात की किताबें देखेंगे, उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबें भी देखेंगे तो सीरत और नबी आपको पहले से बहुत ज़्यादा मिलेगी। फ़र्क ये है कि अब सीरत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी उसके अंदर सारी मौजूद है। जो पहले हम कहानियाँ और चंद वाक़यात सुनते थे अब नहीं। सफाई निसफ़ ईमान की अगर हदीस पहली में है तो उस पर सारी एक्टिविटी हैं कि हमारे नबी ने इसका मतलब क्या बताया। तो 100% डिनाई करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। लोगों को इख्तलाफ तो हम पे ये है कि अब तो आपकी असम्बली ने करारदाद पेश की है कि जिसमें अब हम लिखते हैं जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, आगे हम सिर्फ कहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो उसके साथ हमें हर किताब में खातमुन नबीयीन भी लिखा हुआ है, इसलिए ये आप भूल जाएं कोई, और अंग्रेज़ी की किताब में भी। और ये उन लोगों को तकलीफ़ है जो बाहर बैठे हैं और उन्होंने उस पर हमने जंग लड़ी है, और जंग लड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट में किताबें मौजूद हैं, आप देखेंगे, जो इससे पहले कभी भी नहीं था। ये मेरा दावा है क्योंकि मैं इसका हेड हूँ, तो ये मेरी, तो लिहाजा इस चीज़ को आप भूल जाएं। दूसरी बात, रोशनी स्कूल की आपने बात की, हालांकि उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक मुल्क का निसाब है, पूरी दुनिया के मुल्क एक कौमी निसाब रखते हैं, कौमें निसाब पे बनती हैं, ये निसाब कौमी है। और मैं दावे से कहता हूँ क्योंकि मैं 34 साल में निसाब के साथ मुंसलिक रहा हूँ, नौजवानी से इस उम्र तक। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला यकसा कौमी निसाब है जो पिछले तमाम निसाबों से बहुत आला है, बेहतर नहीं है, बहुत आला है। ये मेरा क्लेम आप देख लेंगे भी मार्केट में आएगा। और टीचर ट्रेनिंग की बात है, पंजाब ने अगले 3 महीने का पूरा प्रोग्राम दे दिया है और 100% टीचर को पहली से 5वीं को ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। और ये ट्रेनिंग आपने अभी देनी है पहली से 5वीं के टीचरों को, सबको नहीं, अगले साल 6ठी से 8। तो 3 महीने, अब उनको 3 महीने मिले हैं। पंजाब फेडरल में भी शुरू हो गया, केपी में पूरी की पूरी ट्रेनिंग का आगाज़ उन्होंने अपने तौर पे कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये आपको एक बात कह दूँ कि ये आप मत सोचें कि हमने जो चीज़ बनाई है इसमें कमी खामी नहीं है। खामियाँ तो दुनिया की सिवाय रब की ज़ात में और उसके नबी की ज़ात के अलावा किसी में आप ये नहीं कह सकती, उसकी किताब में वहाँ खामी का गुंजाइश नहीं है। इनमें अभी भी कुछ कमज़ोरियाँ होंगी, लेकिन ये एक रिफॉर्म्स हैं जो यकसा निसाब। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं सुनता था कि ये भी कोई चीज़ है, लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से ये काम कराना था। ये हमारा एक नारा था, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है यकसा निसाब। आज तक किसी ने किया, अब इस हुकूमत ने किया है, इसको ये क्रेडिट आप दें। बहरहाल ये चीज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपसे चाहूँगा कि एक दफ़ा किताबें देख के फिर जब कभी मीटिंग करें मुझे बुलाएं, मैं आपको बताऊँगा। और आपने खुद कहना सर ये तो क्या इनकलाब है जो पहले नहीं था। जी सर। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनकी वर्क बुक्स हैं या प्रैक्टिकल बुक्स
سر یہ میں آپ کو ایک لفظ صرف کہتا ہوں، آپ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، باقی جگہوں پہ تو ہمیں بہت سی تفصیلی کہانی، 100% آپ کی ساری کتابیں ایکٹیویٹی بیسڈ ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسلامیات عملی زندگی کے ساتھ اس کا نفاذ ہے، پہلی دفعہ۔ میں آپ کو صرف ایک بتاؤں کہ پہلی جماعت میں ہم نے خالی ایک حدیث رکھی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان۔ بھائی یہ میں تو تقریباً 113 ملک دیکھے ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں گھوما ہوں، تو الطہور شطر الایمان کی عملی تعبیر تو مجھے جاپان میں نظر آئی، وہ ٹافی کھاتے ہیں جیب میں رکھتے ہیں، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں۔ اب ہم نے بچے کو کہا کہ بیٹا صفائی نصف ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں کیا کرنا ہے، آپ نے جسم کی پاکیزگی میں کیا کرنا ہے، آپ نے گلی محلے میں کیا کرنا ہے، آپ نے اسکول میں، آپ نے پلے گراؤنڈ میں، آپ نے کھیلنے والی جگہ پہ کیا، آپ کی لیبارٹری میں۔ یہ الطہور شطر ایمان کی وہ کئی 100 ایکٹیویٹی ہیں، ایک نہیں، نمبر 1۔ اور پہلی دفعہ اسلامیات کا نصاب SLO بیسڈ ہے۔ کوئی بچہ جب تک ایکٹیویٹی، وہ اسٹوڈنٹ لرننگ اچیومنٹ جب تک سامنے آئیں گے نہیں، اسلامیات وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو تبدیلی ہے۔ اچھا، کتابوں کا تو بڑا مختصر ہے، کتابیں فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں بنائی، ایک تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کوئی شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کتابیں ہم نے ایک اشتہار دیا اخبار میں پورے ملک کے لیے، اور ہائیسٹ ریٹ آفر کیا کہ بیسٹ آف دی بیسٹ آتھر ملیں پورے ملک سے۔ اس میں آتھر کراچی کے بھی ہیں، کوئٹہ کے بھی ہیں، KP کے، پورے ملک سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایون آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی چلے جائیں تو پر پیج ان کا کوئی 1500 سے اوپر کوئی نہیں کسی کو دیتا۔ فیڈرل گورنمنٹ، ہم نے حکومت نے پیسہ ضرور دیا ہے، پر پیج ہم نے 3000 روپیہ دیا ہے، 3000، اور خواہ پیج پہ لفظ لکھا ہوا ہے صرف ایک، الحمدللہ بھی لکھا تو اس کے بھی 3000 ہی ہیں، کیونکہ وہ آتھر کی کام۔ اور ہر پیج کے لیے 1000 روپیہ ڈیزائن کا بھی رکھا ہے، ہر پیج کی جو اس کے اوپر آرٹ کا ورک ہوگا اس کے لیے ہم نے 1000 روپیہ رکھا ہے۔ تو اس طرح ایک کتاب کا 5000، ہائیسٹ بیسٹ ریٹ ان دا کنٹری، نمبر 1۔ اور بیسٹ آف دی بیسٹ لوگ سلیکٹ کیے ہیں، پورے ملک سے سلیکٹ کیے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے کتابیں لکھی ہیں، لیکن کتابیں انہوں نے اپنے طور پہ نہیں لکھی، ان کو پہلے ٹریننگ دی ہے، پھر وہ ایک چیپٹر لکھ کے لاتے تھے، جنہوں نے نصاب بنایا ہے وہ اس چیپٹر کو پاس کرتے تھے تو وہ آگے چلتے تھے، اور اس نصاب بنانے والوں میں پورا ملک شامل ہے۔ یہ اگر یہاں سے پرائیویٹ سیکٹر کے ایک بندہ سیفی سامنے کھڑا ہے تو وہاں پہ پنجاب کا بھی موجود تھا، سندھ کا بھی تھا، KP کا بھی تھا، GBAJ کے بیکن کا بھی تھا، سٹی والے بھی تھے، سارے، یہ ان سب کو پتہ ہے۔ تو وہ کتابیں انہوں نے چھانی ہیں، یعنی ایک کتاب، ایک چیپٹر لکھنے کے لیے میرے خیال میں 2.5 مہینے لگ گئے کہ وہ ایک چیپٹر لکھ کے لاتے تھے، ہم ریجیکٹ کرتے تھے، پھر لکھواتے تھے، تو اس طرح کتابیں بنی۔ اور جیسے ہی کتابیں بنی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پھر پورے پاکستان کی نیشنل ریویو کمیٹیز ہوتی ہیں، نیشنل ریویو کمیٹیز نے ان کو 1 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 نیشنل، کبھی بھی میری زندگی میں 2 نیشنل ریویو سے زیادہ نہیں ہوئے، 3 نیشنل ریویو 6 دن کے ہوئے، تب جا کے وہ کتابیں پاس ہوئی ہیں۔ اور پنجاب میں وہ کتابیں چھپ چکی ہیں، وہی کتابیں لگ رہی ہیں پورے اس میں، KP میں پرنٹنگ شروع ہو چکی ہے، اسلام آباد میں بھی پرنٹنگ کے لیے جا چکی ہیں،
اور ہمارے بلوچستان میں بھی کتابیں جا چکی ہیں، ان کی پرنٹنگ اس لیے ان کا سیشن ذرا ڈیفرنٹ ہے باقی صوبوں سے، اس کے لیے ان کے پاس بھی کتابیں اویلیبل ہیں۔ اے جے کے جی بی نے آرڈر پنجاب کو دینا ہوتا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 چینز نے خود یہ کتابیں ہم سے لے کے اب ریکویسٹ کیا کہ ہمیں چھاپنے کے، ان کو بھی 2-3 دنوں بعد ہم این او سی دیں گے، وہ اپنے چھاپیں گے، اور بڑی چینز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کتابیں لگائیں۔ تو لہٰذا یہ کتابیں فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہیں، پورے ملک نے خود ان کو مل کے بنایا، ہم نے اس کو۔ جی، اور ایک بات آپ نے بڑی ہے، سوری وہ بڑی عام ہے، وہ میں بھول گیا، یہ جو بات چل رہی ہے نا ایک شعیب سڈل کمیشن کی، آپ کیونکہ تعلیم کے شعبے کے بہترین پلرز ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے حقیقت، ایک کہانی اور حقیقت یہ ہے کہ 2013 کے اینڈ پہ اور 14 کے شروع میں ایک چرچ جلا دیا گیا تھا کے پی میں، اور اس کے نتیجے میں ایک سو موٹو ایکشن جسٹس تصدق جیلانی نے لیا تھا، اور اس تصدق جیلانی کے 100 موٹو میں وہ چرچ تو بنیاد تھی، لیکن 9 یا 10 پوائنٹ ہیں جس میں چرچز، ایکوی ٹرسٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ساری ان کی جائیدادیں، ان کے مندر، ان کے فلاں، اور اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ نصاب بھی تھا، اور اس فیصلے کے اندر کیٹاگوریکلی 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ یونائٹڈ نیشن کا ایک ریزولوشن ہے، اس ریزولوشن میں لکھا ہے کہ دنیا بھر کے نصاب جو ہیں اس میں ایک دوسرے سے نفرت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کے مذہب پہ کوئی لان تان نہیں ہونی چاہیے، ہیٹریڈ مٹیریل نہیں ہونا چاہیے نصاب، یہ پوری دنیا کے لیے تھا، انہوں نے اسی کو ریپیٹ کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں آج کہ پاکستان کا نصاب الحمدللہ اس میں سب کے لیے سلامتی کی بات ہے، کسی کے خلاف کوئی، کسی مذہب کے خلاف کوئی ہیٹ مٹیریل نہیں ہے، تو وہ ہم نے اس پہ عمل درآمد کیے۔ باقی بہت سی چیزیں آئیں سامنے کہ حمد اور نعت نکال رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے اور کئی باتیں ہیں کہ فلاں چیز نکال رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور کل رپورٹ میں نے بنا کے پوری کی پوری، آج اس کی شاید اپروول پروسیس ہو رہا ہے، میرے خیال میں جمعے کو سپریم کورٹ میں جمع ہو جائے گی۔ شعیب سڈل کمیشن کو ہم نے بریفنگ بھی دے دی ہے، رپورٹ بھی دے دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں کہی جائے گی جو پاکستان کی میجارٹی کے مسلمانوں کے خلاف ہو، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہت سادہ سا پاکستان یہ، کیونکہ میں پورے ملک میں پچھلے 4 سالوں سے جواب دے رہا ہوں تو اس لیے بہت سال، میں ابھی رمضان سے پہلے میرا آخری جو بہت بڑا کانفرنس ہوئی تھی وہ سندھ یونیورسٹی میں ہوئی، اور پورے سندھ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی تھے اور پورے سندھ کے اسکالرز بھی تھے، وہاں پہ بھی یہ بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ آئین پاکستان میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور وہ کوئی مل کے کام نہیں کر سکتے، صوبوں کو ڈیوالو ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، اگر سارے صوبے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے ایک نصاب ملک کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آئین میں کہیں منامت نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے اس آئینی فریضے کو سر انجام دیا ہے کہ سب نے مل کے ایک نصاب بنایا اور سب نے مل کے سائن کر کے ایگریمنٹ کی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے آئین کے اندر 2 بڑی عام کلازز ہیں، ان کو بھی پڑھیں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد اگر کسی ایک صوبہ یا ایک سے زیادہ صوبہ اپنی صوبائی اسمبلی میں ریزولوشن کر کے وہ کہہ دیں کہ ہمارا یہ کام جو ہمیں ہوا تصویر یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اس وقت تک 2 کام ہوئے ہیں، جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ حکومتوں نے اپروو کیے ہیں، پنجاب حکومت اس نے اپروو کر کے فیڈرل کو لکھا ہے کہ ہم این او سی دیتے ہیں اور اس کریکولم میں ہم لگائیں گے اور ان کتابوں کو لگائیں گے، یہ فیصلہ حکومتی ہے، میرا نہیں ہے۔ پنجاب بلوچستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کر کے رائٹنگ میں تحریری طور پہ دے دیا، اور اپنے صوبے میں نوٹیفیکیشن پنجاب نے بھی کر دی ہے اور بلوچستان نے، کے پی نے نوٹیفیکیشن کر دی اپنے صوبے میں اور حکومتی فیصلہ ہے، جی بی نے کر دی اپنی حکومتی فیصلہ، اے جے کے نے حکومتی فیصلہ، تو یہ سب رہ گیا سندھ کی بات۔ مجھے اس لیے سندھ والوں کا اللہ کا شکر ہے، پہلے میں اور وزیر کراچی بہت گئے، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا، اس نقطہ نظر کے لیے ہم نے آخری پریزنٹیشن رمضان سے پہلے میں نے جا کے دی، جس میں سعید غنی صاحب کے دفتر میں ہوئی، پورے سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا پورا کریکولم کا ڈپارٹمنٹ بیٹھا تھا، سیکرٹری سب لوگ تھے، اور انہوں نے 2-3 اپنے اعتراضات بتائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایڈریس ہوں۔ وہ اعتراضات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ سندھ میں قرآن کے بارے میں ابھی ایکٹ نہیں بنا،
कंपल्सरी टीचिंग ऑफ होली कुरान जो सारे सूबों में है, सिंध में अभी नहीं बना, तो आपने इसमें लिखा है कि नाजरा और ये भी लाजमी होगा। तो ये तो हमने कहा जी आपका जब तक एक्ट नहीं है, जो पुराने निसाब के अंदर सूरतें और सारी चीज़ें हैं वो आप जारी रखें। लेकिन मुझे पता चला अभी कोई लेटेस्ट कि सिंध असम्बली में भी वो बिल मूव हो गया है कंपल्सरी टीचिंग। बाकी सारी जगहों पर दूसरा एतराज़ उनका ये था कि ये वज़ीर साहब ने खुद मुझे कहा जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो उन्होंने कहा सर आपने नेशनल फिगर के तौर पे मलाला यूसुफजई को नहीं लिया। हमने उनसे कहा कि सिंध को इजाज़त है कि वो उन्हें अपनी फिगर में रखे। हमें शायद बहुत डिबेट के बाद मलाला यूसुफजई को कायद-ए-आज़म या अल्लामा इकबाल के साथ हम शायद उस लेवल, क्योंकि नेशनल पर्सनालिटीज़ हमने ली हैं, वहाँ हम उनको नहीं ले सकते। तो ये बात हम माजरत चाहते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारा एक बच्चा है सिंध में, उसका नाम है इकबाल मसीह, वो आपको केस पता होगा, एक बच्चे को बेच दिया, ईंटों के भट्टे पे काम करता वगैरह वगैरह, तो उसकी कहानी, तो हमने कहा ये आप अपनी किताब में दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया। लेकिन सिंध का अब से तकरीबन 4 हफ्ते पहले फॉर्मली हुकूमत का ख़त, हुकूमत के अप्रूवल का ख़त आ गया कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम को तमाम कोर सब्जेक्ट को अडॉप्ट करेंगे। ये उनका राइटिंग में ख़त आ चुका है, नंबर 1। और नंबर 2, सिंध गवर्नमेंट इस पे अपना काम भी कर रही है। और उन जो पिछली नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें ये करिकुलम अप्रूव हुआ था, सिंध गवर्नमेंट के 8 एक्सपर्ट मौजूद थे। और अभी जो आइंदा आने वाली है इस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने वादा किया कि हमारे बंदे, बाकी सूबों की नॉमिनेशन आ गई, उनके भी आ रहे। तो लिहाजा ये निसाब सब हुकूमतों ने खुद अपने तौर पर एवेल्यूएट करके कंसेंसस किया, तो इसलिए आप उसको बोलो।